तमाम इंसानों के लिए, اور یہ بھیجا گیا ازل سے ابد تک کے لیے۔ قرآن کہتا ہے سورۃ الابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 52، سورۃ البقرہ سورہ 2 آیت 185 اور سورہ زمر سورہ 39 آیت 41 میں ارشاد ہے قرآن تمام بنی نوع انسان کے لیے ہے۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف عربوں کے مسلمانوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے سورۃ الانبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، ایک رہبر کے طور پر پوری انسانیت کے لیے۔ اس لیے جہاں تک قرآن کا تعلق ہے آپ محدود نہیں کر سکتے قرآن کا مطلب صرف اس وقت کے لیے کیونکہ یہ بھیجا گیا ازل سے ابد تک کے لیے۔ القا کے معنی میں سے ایک معنی ہے ایک چمٹنے والی چیز یا جوکنما چیز۔ پروفیسر کیت مور کہتے ہیں مجھے تو علم ہی نہیں تھا جنین ابتدائی مرحلے پر ایک جوک جیسا دکھتا ہے۔ وہ اپنی لیبورٹری میں گئے اور تجزیہ کیا خوردبین سے جنین کے ابتدائی مرحلے کا، پھر جوک کی تصویر سے موازنہ کر کے دیکھا اور وہ دونوں کی حیران کن مشابہت دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ یہ رہی تصویر ایک جوک کی اور انسانی جنین کی۔ ڈاکٹر ولیم کیمبل نے جو کچھ دکھایا ہے یہ تو اس کی بالکل مختلف تصویر ہے۔ اگر میں کتاب کو دکھاؤں تو یہ ترچھی دکھے گی، اگر میں اس طرح دکھاؤں تو یہاں منظر کچھ اور ہوگا۔ وہ صورت کتاب میں دی گئی ہے اور وہ صورت جو سلائیڈ میں دکھائی گئی ہے وہ بھی موجود ہے، میں اسے نپٹوں گا انشاءاللہ۔ پروفیسر کیت مور نے 80 سوالات پوچھے جانے کے بعد کہا، اس نے کہا اگر آپ یہ 80 سوالات 30 سال پہلے پوچھتے تو میں مشکل سے کچھ کا جواب دے پاتا، یعنی میں 50% ہی جواب دے پاتا، کیونکہ علم جنین نے تو صرف پچھلے 30 سال کے دوران ہی ترقی کی ہے۔ انہوں نے 80 کی دہائی میں کہا۔ تو آئیے ڈاکٹر کیت مور کی ہی بات کو مانتے ہیں جس کی تحریر اور CD باہر ہال میں دستیاب ہے، وہاں ویڈیو کیسٹس بھی ہیں۔ یہی وہ سچ ہے انا الحق، یہ سچ تحریر ہے۔ کیا آپ ڈاکٹر ولیم کیمبل کی ڈاکٹر کیت مور سے خالصتاً ذاتی گفتگو پر یقین کریں گے یا جو کچھ اس کتاب میں درج کیا گیا ہے بما اس کے اسلامک ایڈکشن اور ان تصاویر کے ساتھ جو آپ کو دکھائی ہے اور جو CDs باہر دستیاب ہیں ان میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، انہوں نے یہ بیانات دیے ہیں۔ بس آپ نے سوچ سمجھ کر صحیح بات کا انتخاب کرنا ہے۔ ڈاکٹر ولیم کیمبل کے ساتھ اس کی ذاتی نوعیت کی گفتگو ایسے ہی ہے جیسے انہوں نے میری CD دکھائی۔ یہ میرے بیان کا 100% ثبوت ہے۔ چاند روشنی منعکس کرتا ہے، میں تھوڑی دیر بعد بات کروں گا۔ اور جو اضافی معلومات انہوں نے حاصل کی قرآن اور حدیث سے، وہی بعد میں ان کی کتاب جس کا نام ہے ڈیولپنگ ہیومن دی 3rd ایڈیشن، اس کتاب نے ایوارڈ لیا ایک بہترین طبی کتاب کا جو اس سال اکیلے مصنف نے لکھی۔ یہ اس کا اسلامک ایڈیشن ہے جو کہ پیش کیا شیخ عبد المجید جندانی نے، اور اس کی تصدیق کی ڈاکٹر کیت مور نے خود۔ قرآن کہتا ہے سورۃ المومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 13 اور سورۃ الحج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 5 میں، اور اس کے علاوہ 11 جگہوں پر قرآن میں کہا گیا ہے کہ تمام انسان بنے ہیں نطفے سے، مایا کی تھوڑی سی مقدار سے، جیسے ایک پیالے میں قطرے جیسی مقدار نطفہ عربی میں تھوڑی سی مقدار کو کہتے ہیں۔ آج ہمیں پتا چلتا ہے کہ ایک قطرہ مادہ منویہ میں تقریباً کئی ملین نطفے پائے جاتے ہیں، صرف ایک چاہیے ہوتا ہے ویدے کو برابر کرنے کے لیے، جسے قرآن نے کہا ہے نطفہ۔ قرآن کہتا ہے سورۃ السجدہ سورۃ 32 آیت نمبر 8 میں، ہم نے بنی نوع انسان کو سلالہ سے بنایا ہے، جس کا مطلب ہے کل کا بہترین جز۔ صرف ایک نطفہ برابر کرتا ہے بیضے کو تقریباً کئی ملین نطفوں سے، جسے قرآن السلالہ کہتا ہے کل کا بہترین جز۔ قرآن کہتا ہے سورۃ الانسان میں سورہ 76 آیت نمبر 2، ہم نے بنی نوع انسان کو بنایا نطفۃ امشاج سے، مخلوط مایا کی ایک بہت ہی قلیل مقدار۔ اس کا مطلب ہے نطفہ اور اسی طرح بیضہ دونوں ہی چاہیے ہوتے ہیں برابری کے لیے۔ قرآن کریم نے تو جنین کے مختلف مراحل کو نہایت عمدگی سے بیان کیا ہے، جن کے متعلق سلائیڈز آپ کو دکھائی گئی۔ یہ موضوع مکمل کرنے میں ڈاکٹر ولیم کیمبل نے میری مدد کی۔ سورۃ المومنین سورہ نمبر 23 آیت نمبر 12 تا 14 میں جو کہا گیا اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے بنی نوع انسان کو بنایا نطفے سے، مایا کی ایک قلیل مقدار، ہم نے اسے قرار مقیم میں رکھا، یعنی کہ محفوظ مقام، اور پھر
ہم نے اسے بنایا علقہ یعنی جوک نما ایک چیز، لوتھڑے جیسا جمے ہوئے خون کا ایک لوتھڑا. پھر ہم نے علقہ سے بنایا مدغہ یعنی جو گالی کیا ہوا گوشت. پھر ہم نے مدغہ سے بنایا عظامہ ہڈیاں، اور ہڈیوں کو ڈھک دیا لحم سے یعنی گوشت. اور ہم نے ایک نئی مخلوق تخلیق کی. پاک ہے وہ ذات جو بہترین تخلیق کرنے والی ہے. قرآن کریم کی یہ 3 آیات علم جنین کے مختلف مراحل کو مفصل انداز میں بیان کرتے ہیں. پہلے نطفہ، ٹھہرانا محفوظ مقام پر، تبدیل ہونا علقہ میں. علقہ کے 3 مطلب ہے. ایک ہے چپکنے والی چیز، اور ہم جانتے ہیں کہ شروع کے مراحل میں وہ چپک جاتی ہے دیوار رحم کے ساتھ اور مسلسل چپکی رہتی ہے آخر تک. اب دوسرا مطلب، اس کا بھی وہی مطلب ہے کہ کوئی جونک نما چیز، جو کہ شروع میں نے بتایا کہ جنین ابتدائی مراحل میں ایک جونک جیسا دکھتا ہے. جونک جیسا دکھنے کے علاوہ وہ کام بھی جونک جیسا کرتا ہے. یہ اپنی ماں سے خون چوسنے والی جونک کی طرح خون حاصل کرتا ہے. اور اس کا تیسرا مطلب جس پر ڈاکٹر ولیم کیمبل نے اعتراض کیا وہ بالکل درست معنی ہے، جمے ہوئے خون کا ایک لوتھڑا. تو اس وجہ سے قرآن سائنسی غلطی پر ہے. میں ان کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. ڈاکٹر ولیم کیمبل ایسا نہیں سمجھتے. انہوں نے کہا کہ اس کا یہ مطلب جمے ہوئے خون کا لوتھڑا کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ایسا ہے تو قرآن غلطی پر ہے. میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں قرآن غلط نہیں ہے. ڈاکٹر ولیم کیمبل کی خدمت میں عرض ہے وہ غلط ہے. کیونکہ آج علم جنین کی ترقی کے بعد یہاں تک کہ ڈاکٹر کیتھ مور کہتے ہیں یعنی کہ ابتدائی مراحل میں یہ جنین جونک جیسا دکھائی دینے کے ساتھ جمے ہوئے خون کا ایک لوتھڑا بھی دکھائی دیتا ہے. کیونکہ شروع کے مراحل میں یعنی علقہ کے مرحلے میں 3 سے 4 ہفتوں کے دوران خون ایک بند تھیلی میں جم جاتا ہے. اور ڈاکٹر ولیم کیمبل نے میرے لیے آسان کر دیا سلائیڈ دکھا کر. یہ آپ کے لیے دیکھنا تو مشکل ہوگا لیکن یہ وہ سلائیڈ ہے جو انہوں نے آپ کو دکھائی. یہی بات یقیناً پروفیسر کیتھ مور بھی کہتے ہیں. یہ جمے ہوئے خون جیسا دکھتا ہے. اس بند تھیلی میں خون جمع ہوا دکھتا ہے اور تیسرے ہفتے کے دوران جنین کا خون گردش نہیں کرتا کیونکہ یہ بعد میں شروع ہوتا ہے، اس لیے یہ جمے ہوئے خون کا لوتھڑا ہی دکھتا ہے. اور اگر آپ تمام حضرات مشاہدہ کریں اس حمل کے بعد کے مرحلے کا تو آپ دیکھیں گے کہ یہ لوتھڑے جیسا دکھتا ہے. صرف ایک لائن میں جواب دینا ہی بہتر ہوگا ان تمام اعتراضات کا جو ڈاکٹر ولیم کیمبل نے کیے ہیں. وہ ہے یہ مراحل جو کہ قرآن میں ہے اس میں صرف اور صرف جنین کے مراحل ظاہری بنیاد پر دکھائے گئے ہیں. یعنی کہ پہلے علقہ کی ظاہری صورت ایک جونک نما چیز، پھر اسی طرح جمے ہوئے خون کا لوتھڑا. اور ڈاکٹر ولیم کیمبل نے کہا کچھ خواتین آ کر کہتی ہیں لوتھڑا نکال دیجئے. یہ واقعی لوتھڑے جیسا نظر آتا ہے اور مراحل کی بنیاد نظر آنے والی صورت پر یہ ہے. انسان ایک ایسی چیز سے بنا ہے جو کہ لوتھڑے کی صورت ہے، جو کہ جونک کی صورت ہے، اور یہ اسی طرح چمٹنے والی چیز جیسی ہے. قرآن میں ذکر ہے ہم نے علقہ سے مدغہ بنایا جو گالی کیے ہوئے گوشت جیسا. پروفیسر کیتھ مور نے پلاسٹک کا ایک ٹکڑا لیا اور اسے دانتوں میں چبا کر مدغہ جیسا دکھائی دینے والا بنایا. دانتوں کے نشانات اعضاء جیسے ہی دکھائی دیتے ہیں. ڈاکٹر ولیم کیمبل نے کہا جب علقہ مدغہ بن جاتا ہے چپکنے کی صلاحیت تب بھی ہوتی ہے، یہ آدھے مہینے سے بھی زیادہ تک رہتی ہے. تو قرآن غلط ہے. میں نے آپ کو شروع میں بتایا قرآن ظاہری صورت بیان کر رہا ہے. جوک نما ظاہری صورت، لوتھڑے جیسی ظاہری صورت، یہ چبائے ہوئے گوشت کی صورت بدل جاتی ہے. یہ آخری دم تک چپکی رہتی ہے، اس میں تضاد نہیں. مرحلوں کی تقسیم ظاہری صورت کے حوالے سے ہے، کام کے حوالے سے نہیں. اس کے بعد قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ ہم نے مدغہ سے عظامہ یعنی ہڈیاں بنائی، پھر ہڈیوں کو ڈھک دیا گوشت سے. ڈاکٹر ولیم کیمبل نے کہا میں اتفاق کرتا ہوں کہ ہڈیوں اور عضلات کا مادہ ایک وقت میں بننا شروع ہوتا ہے، وہ ہے ہڈیاں. یہ اکٹھے بنتے ہیں. میں اس سے اتفاق کرتا ہوں. آج علم جنین بتاتا ہے کہ 25ویں سے 40ویں دنوں کے درمیان ہی ہڈیوں اور عضلات کا بنیادی مادہ بننا شروع ہو جاتا ہے. قرآن مدغہ کے مرحلے کے بارے میں اسی کا ذکر کرتا ہے، لیکن ان کی نشو و نما نہیں ہوئی، یہ منزل طے نہیں ہوئی. بعد میں 7ویں ہفتے کے اختتام پر جنین انسان کی ابتدائی شکل اختیار کرتا ہے، پھر جا کر ہڈیاں بنتی ہے. آج جدید علم جنین بتاتا ہے ہڈیاں بنتی ہے 42ویں دن کے بعد.
और एक ढांचा नुमा ज़ाहिरी सूरत दिखाई देती है। इस मौका पर जब हड्डियां बन रही होती हैं, उजलात नहीं बनते। बाद में जाकर 7वें हफ्ते के बाद